ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ وہ کون سے اعمال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر صرف وہی کام کرتا رہا اور گناہ بھی کرتا رہا تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، اور اللہ کا فضل ہو جائے کسی کے ساتھ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول یہ نہیں ہے، اصول یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ تو ایک حدیث ہے جس کو موطا مالک نے نقل کیا ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ جو فرض کی ہے وہ آدمی انہیں پابندی کے ساتھ ادا کرے اور ان کے مقام و مرتبے میں کمی کے خیال سے کسی کو ضائع نہ کرے، یعنی کوئی بھی نماز کو ویسے پڑھے جیسے قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، شرائط پوری کرے، فرائض ادا کرے، اس طریقے سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ پختہ وعدہ کرتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے اور گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت پہ جائے گا، لیکن جنت پہ کب جائے گا؟ سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک عمل کر کے کوئی آدمی جنت پہ چلا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے برابر کہتا رہتا ہوں، کسی بھی مسئلے کو اسلامی لحاظ سے سمجھنے کے لیے پوری اس سے جو مناسبت رکھنے والی حدیثیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، سب سامنے رکھی جائے تب ایک مسئلہ فلٹر ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کبھی بھی ایک پکڑیں گے حدیث، ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے، خود بھی غلط ہوں گے، اور اس چیز کی اگر آپ تبلیغ کریں گے، اس چیز کی بات آپ کریں گے، ان کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کریں گے۔ میں ایک سفر میں گیا تو ہمارے رشتے دار ہی تھے، تو نیٹ سے انہوں نے ایک حدیث نکالی، اور والدہ ان کی بوڑھی تھیں، اور حدیث یہ تھی کہ اگر ایک آدمی کی ہوا خارج ہوئی اور اس میں آواز نہیں آئی ہوا خارج ہونے میں اور بدبو نہیں آئی تو پھر ایسے شخص کا وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک دم صحیح حدیث ہے۔ اب انہوں نے وہ حدیث نیٹ سے پڑھی، اور نیٹ سے پڑھنے کے بعد انہوں نے امی کو خوشخبری سنا دیا کہ امی جو ہے وہ حدیث پہ ہے کہ اگر بدبو نہیں آئی، آواز نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ 3 سال تک لگاتار ہوا خارج کرتے رہی اور نماز پڑھتی رہی۔ کیوں؟ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث اگر یہی حدیث ہے تو پھر وہ حدیث کہاں ہوگی کہ جس میں کہا گیا ریا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بات اللہ کے رسول نے کس سے فرمائی، کب فرمائی، کیوں فرمائی، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ 3 سال تک ان کی نماز برباد کرائی۔ میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا بتائیے۔ کہا یہ نیٹ سے دیکھ کر بتائیے کہ ایسا کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک دم غلط بتایا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح حدیث ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو صحیح حدیث کا معنی بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اس حدیث سے آپ اگر ایسے مسئلہ بیان کریں گے تو معاملہ خراب جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ ایک صاحب ہے، صحابی رسول ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے ہر وقت شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شک کا علاج جو ہے نا وہ بہت پیارے انداز میں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شک کی بنیاد پہ تو وضو ٹوٹتا نہیں۔ جب تم کو شک ہے تو جب تک آواز نہ آئے اور بدبو نہ ہو تم سمجھو تمہارا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔
اب یہ ان کا علاج کیا گیا، آپ نے مسئلہ بیان کر دیا. کیوں؟ حدیث میں ہے. حدیث میں بہت سی چیز ہوتی ہے. یہ دیکھنا چاہیے، ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. حدیثیں بہت سی صحیح حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول اس کا کیا ہے، اس سے ٹکرا رہی کہ نہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حدیث پر صحابہ کا عمل کیا رہا. کیا صحابہ یہی مسئلہ سمجھتے رہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو حدیث کا معنی کچھ اور ہے. میں آپ کو ایک دوسری حدیث بیان کرتا ہوں. ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور ظہر اور عصر دونوں کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا، بلا خوفن، بغیر کوئی خوف کے. کوئی خوف نہیں تھا، مطلب جہاد کا ماحول نہیں تھا. ولا مطرن، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی کہ موسم خراب تھا. ولا سفرن، اور نہ آپ سفر میں تھے. آپ نے ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی. اس کے بعد اسی دن مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی. دونوں کو یعنی 2 وقت میں 4 نمازوں کو کیا کر لیا گیا، پڑھ لیا گیا. ایک دم سے حدیث ہے، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ حدیث کا یہی مطلب ہے کہ فجر پڑھ لی جائے اور ظہر اور عصر میں ملا کے ایک پڑھ لی جائے، مغرب اور عشاء ملا کر ایک پڑھ لی جائے، تو 3 وقت میں نماز ہو گئی، 5 نمازیں. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی حدیث آئی کیوں ہے، اس پر تحقیق کرنی پڑتی ہے. اگر تحقیق میں کوئی بات کہیں نکل کر آتی ہے تو دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے اس حدیث کو ان لوگوں نے کیا سمجھا جن کے سامنے حدیث بیان کی گئی. کیا وہ اس کے بعد ابو بکر، عمر، کبار صحابہ سب لوگوں نے 3 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھا. کیا کیا؟ کبھی نہیں پڑھا. تو اس حدیث کو کہا جائے گا حدیث ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مصلحت سے کیا وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن اس پر جب صحابہ نے عمل کر کے نہیں دکھلایا، اس کا مطلب یہ مسئلہ اسلامی مسئلہ، شرعی مسئلہ نہیں ہے. تو حدیث کا ہونا ایک چیز ہوتی ہے، حدیث پر عمل ہونا ایک چیز ہوتی ہے. جو عمل ہو رہا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. حدیث بہت سی ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب آپ مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بناویں، بھائی حدیث صحیح ہے، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لہذا یہاں جب پیشاب کھانا ہے تو کھڑے ہو کر کے بھی بناؤ. اب آپ دیکھیں اصل تو اصول کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، اس سے ٹکرا رہی ہے یہ، لہذا معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. لہذا صرف حدیث کو آج کل کیا کر رہے ہیں لوگ، نیٹ پہ گئے، ایک حدیث نکالی، تر بول دیے. ان کو کچھ اتا پتہ ہے، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ اس حدیث کے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور جو حدیثیں ان کے مزاج کے مطابق مل گئی، جس میں ان کا فائدہ نظر آیا، اس کو انہوں نے چک سے پکڑ لیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. لہذا ایسے ہی یہ جنت کی بھی حدیثیں ہیں. ان حدیثوں کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پوری بات معلوم ہوگی، اب آپ یہ حدیث اتنی کتابوں میں روایت ہے جو میں نے بتایا کہ بھائی 5 وقت کی نماز جو آدمی پڑھے، قاعدے سے پڑھے، اللہ وعدہ کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا. پتہ چلا سود کا دھندا کر رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے. بہن کا حق مارے بیٹھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہے، آپ یہ حدیث سنا کر کے یہ معنی بتا دیں گے، وہ سمجھے گا کہ سب کچھ کرتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں پار ہوگا، پار ہوگا، جنت ملے گی. کب ملے گی؟ یہ ساری سزاؤں کو بھگتنے کے بعد ملے گی. بات سمجھے میری؟ لہذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پریچنگ کریں، تبلیغ کریں، بتائیں، تو اس بات کو پہلے خود یقین ہو جائے کہ جو مسئلہ میں نے سمجھا ہے یہی ہمارے جمہور صحابہ اور علماء کا، مطلب علماء نہیں کہیے، جمہور امت کا مسئلہ ہے، پھر آپ بیان کریں. ایسے نیٹ سے نکال کے
एक एक हदीस पढ़ करके और लोगों के दरमियान में जो इस्लाम को फैलाने की कोशिश करो, इस्लाम कम फैलेगा, शरारत ज्यादा फैलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है, मन सल्ला अलबरदैनी दखल अल जन्नह, जो आदमी दो नमाजें पढ़े वो जन्नत पे जाएगा। सीधी सीधी हदीस है। कौन सी नमाज? बरदैन से मुराद है, अक्सर लोगों की राय ये है कि फजर की नमाज और असर की नमाज, क्योंकि जब धूप तेज होती है तो असर के बाद से थोड़ी ठंडक होना शुरू हो जाती है। फजर में दिन भर भी गर्म रहे तो फजर में थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है। अब ये हदीस एक आदमी ने पढ़ लिया कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी और असर की नमाज पढ़ी जन्नत पे जाएगा। आप उसे बोलते वो तीन नमाज से कोई बहस नहीं, ये दो पकड़ लो काफी है। हदीस में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है। अब उसको वो हदीस भूल गई कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज भी तुमने जानबूझकर छोड़ दी तो कुफ्र किया। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, रवाहुल बुखारी। कि जिस आदमी ने एक नमाज भी छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब ये हदीस तुम्हारे न ज़हन में है न तुमको मसला मालूम है, मुफ्त के मुफ्ती बन गए और ये हदीस उठा करके बयान कर दिया कि दो नमाज पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मौलाना लोगों का चक्कर है, पांच की कोई जरूरत। ऐसे बाज मुनकिरीन हदीस ने ऐसी हदीसों को पकड़कर प्रचार किया बाकायदा, और उस पर जो है वो मसला उन्होंने खड़ा किया। तो जो ऐसी हदीसें हैं उस पर जानना बहुत जरूरी है। ये हदीस जो आगे पढ़ने जा रहा हूँ मुस्लिम शरीफ की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आपने फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन इस्नई कुल्ल यौमिन इस्नतई अशरा रकातन ततव्वुअन गैर फरीदतिन इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। सही हदीस है। आपने फरमाया, उम्मे हबीबा आपकी ज़ौज मोहतरमा है, फरमाया कि जो भी मुसलमान, गौर से सुनिएगा, जो भी मुसलमान दिन में 12 रकात नमाज पढ़ता है, कौन कितनी? 12 रकात नमाज पढ़ता है, ततव्वुअन, सुन्नत फर्ज की बात नहीं है, 12 रकात नमाज पढ़ता है, गैर फरीदतिन लिखा है, फर्ज के अलावा, इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बना देगा। वो कौन सी 12 नमाज है? 2 फजर की, 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, कितने हो गए? 6, 2 फिर ज़ोहर में 8, 2 मगरिब में 10 और 2 इशा में 12। ये 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको अहनाफ ने इस हदीस की बुनियाद पर इस 12 रकात को सुन्नत मुअक्कदा कहा। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि 12 रकात पकड़ लिया है और जन्नत में घर बना लिया, जन्नत में घर बन जाएगा। दाखिल कब होंगे ये नहीं लिखा हुआ है, चाबी तो मिली नहीं, घर बना रहे। कितने घर बने हुए हैं, एंट्री नहीं है, तो एंट्री कब होगी ये बात मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये 12 रकात पढ़ करके सारे गलत काम करते रहे हैं। रोजे जब रमजान आता है, सारे लोग का एक बड़ा तबका मुसलमानों का रोजा रखता नहीं रखता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता। आ रही है हदीस आ रही है कि जिस आदमी ने रोजा रखा उसको बाबुर रैयान से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। और जब रोजा रख लिया, जिस दिन रोजा खत्म होता उसके बाद क्या करता? मस्जिद को बोलता अस्सलाम वालेकुम, अगले साल मिलेंगे। 11 महीना नमाज छोड़ा, 30 रोजे रखा और बाबुर रैयान से भी इंटर हो जाएगा। बाबुर रैयान खुलेगा नहीं बाबू, वो दरवाजा खोलने की चाबी पूरे इस्लाम पर अमल करने के नाम वो चाबी है। डुप्लीकेट चाबी लेकर के जन्नत पे कोई नहीं जा सकता है। बात समझने की कोशिश करें। फिर एक हदीस आई ताहियतुल वज़ू के बारे में। वज़ू जब करते हैं तो ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, सुन्नत है कि आदमी जब वज़ू करे तो वज़ू के बाद 2 रकात नफिल पढ़े।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جب جنت میں داخل ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ کوئی آگے آگے چل رہا ہے. اب حضور کو چپل کے مطلب آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ آگے آگے چل رہا ہے، نظر تو آ نہیں رہا ہے. تو پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جو آگے آگے چل رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کہا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے؟ بلال کی شان آپ کو معلوم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ بلال یار آگے 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 کا مطلب نہیں کہ بلال کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، سیکورٹی آگے آگے رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے والا چھوٹا ہے. وہ دماغ میں بھی بات آتی ہے ارے بلال آگے ہو گئے نبی پیچھے ہو گئے، سیکورٹی آگے رہتی ہے. نبی کی شان نبی ہے، ان کو کسی سے آپ کمپیئر کر کے کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. بہت بڑا بیوقوف شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے سامنے کسی کی بزرگی کو لا کر کے کیا کرے ملا ہے. آپ اللہ کے بہت ہی چہتے، وہ جو کہہ دیا شاعر نے کہ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شارٹ اینڈ سویٹ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے بعد سب کچھ کون ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بزرگی کے لحاظ سے، چاہت کے لحاظ سے. بہرحال جب پلٹ کر آئے معراج پہ تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال تمہیں وہاں آگے آگے چل رہے تھے نا، کون سا ایسا عمل ہے جو اتنا زیادہ رب کو محبوب ہے کہ آپ جنت میں آگے آگے آپ کے پیروں کے اور چپلوں کے چلنے کی آواز میں محسوس کر رہا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیچارے سیدھے سادھے آدمی، اللہ رسول ہمیں تو کوئی ایسا معلوم نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل کرتے ہوں، لیکن میں ایک عمل کنٹینیو کر رہا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو نماز جو بھی پڑھنا ہو یا نماز نہ پڑھنا ہو، یہ تو صحابہ کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی تھا کہ 24 گھنٹے وضو سے رہتا تھا. حالانکہ وہاں پانی کی سخت شارٹیج ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتے تھے کہ دن بھر کیا کریں، وضو سے رہیں. یہ ان کی عادت مبارکہ تھی. تو انہوں نے کہا لڑکوں میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی تمہارا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہے جس نے جنت میں داخل کیا. اب یہ حدیث کتنی بڑی بات ہے. اب آپ نے کیا کیا، سارا کام چھوڑ کر کے وضو کے بعد 2 رکعت شروع کر لیا کہ بھیا یہ سب سے بڑھیا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، لے جائے گا جنت میں. جنت کی فضیلت بھی ہے. اور بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ حدیث کے پہلے 12 رکعت کی گزری، یہ سب اللہ کے قریب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. پہلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور کے بعد پہلی منزل جو ہے وہ ہمیشہ اونچائی پر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے پہلی منزل نیچے ہے اور اوپر والی اوپر، ایسا نہیں ہوتا. اس کو بولتے ہیں گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور نیچے ہوتا ہے، پہلی منزل اوپر ہوتی ہے. جنت کی بھی منزل اوپر ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ فلور پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، پہلی منزل پر کوئی چڑھ نہیں سکتا جب تک گراؤنڈ فلور کی تعمیر نہ ہو. سارے اصول، سارے فرائض، حرام سے بچنا، یہ شریعت کا گراؤنڈ فلور ہے. یہ آپ کو بنانا ہی بنانا ہے. اس کے اوپر آپ جو منزل بنا رہے ہیں وہ منزل آپ کی قربت کی ہے. اب آدمی کتنے لوگ ہیں وہ دوسری منزل کو پکڑ لیے ہیں اور گراؤنڈ فلور بنانے کے لیے تیار نہیں. کیسے پہنچ جاؤ گے بھیا؟ کیسے پہنچ جائیں گے؟ پہلے بنانا پڑے گا بیسمنٹ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں بزرگی کی، سب سے بزرگ بننے کا، بزرگ ہونے کا، اللہ کا خوف ہونے کا 2 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں. ایک آدمی بزرگ جو آپ دیکھتے نا جھوٹے قسم کے بابا ننگے پڑے ہیں، کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مدینہ میں پڑھتے ہیں. نمبر 1 کے جھوٹے قسم کے لوگ ہیں. حبیب مصطفیٰ وہیں بغل میں کمرہ ہے، وہ جا کر مسجد نبی میں نماز پڑھیں. یہ 5000 کلومیٹر بیٹھ کر کے مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں. بہت پہنچے ہیں، اوپر بھی پہنچے ہیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی پہنچے ہیں. یہ 2 چیزیں اصل ہوتی ہیں جس کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا. فرائض سے کبھی بھی کوتاہی کر کے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. نمبر 1.
حرام کے بغیر بچے ہوئے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. اوپر کے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سب اوور ٹائم ہے. اوور ٹائم شمار کیا جاتا ہے جب ڈیوٹی پوری کی جاتی ہے نہیں. آپ بولیں سر آج میں ڈیوٹی پر نہیں آیا لیکن 2 گھنٹہ اوور ٹائم مارا, آپ کا اوور ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. بڑی حماقت کرے گا کوئی آدمی کہ اوور ٹائم 2 گھنٹہ ڈیلی مارے اور مہینے کے آخر میں پوچھے بھائی آپ کہاں تھے, سر میں ڈیوٹی پر تو نہیں آیا لیکن 2 گھنٹہ اوور ٹائم ڈیلی مار رہا تھا. اوور ٹائم کاؤنٹ ہی ہوتا ہے ڈیوٹی کے بعد, ڈیوٹی کے بغیر اوور ٹائم نہیں ہوتا ہے. یہ ڈیوٹی ہے, فرض کو ادا کرنا, حرام سے بچنا ڈیوٹی ہے. آپ نے کیا کیا, ڈیوٹی پہ ایبسنٹ ہے, اوور ٹائم مار رہے ہیں.